سمینا، سب کچھ جان کر بھی تو کہہ رہی ہے یہ گھٹیا کام نہیں ہے اپنے ہی سگے بھتیجے کے ساتھ۔ روبینہ، اس میں نہ تمہاری غلطی ہے نہ شیرو کی، یہ سب بنا کسی کی مرضی کے ہوا ہے، تو اس کے لیے تم خود کو قصوروار کیوں ٹھہرا رہی ہو؟ اور پھر یہ گھٹیا کام کیسے ہوا بتا مجھے۔ سمینا، اپنے ہی سگے بھتیجے کے ساتھ کیا یہ گھٹیا کام نہیں؟ روبینہ، تجھے تو آج پتہ چلا نا کہ وہ تمہارا بھتیجا ہے، مگر آج سے پہلے کیا تھا بتا مجھے۔ اتنی جلدی بھول گئی تو سب کچھ؟ یاد ہے تم نے کیا کہا تھا شیرو کے بارے میں کہ تیری زندگی میں جس پیار کی کمی تھی، جس پیار کے لیے تو ساری زندگی ترستی رہی، وہ تجھے شیرو کے روپ میں ملا، اور وہ بھی تو تجھے سچے دل سے پیار کرتا ہے نا، تو پھر تو اسے گھٹیا کیوں کہہ رہی ہے؟ سمینا، تو یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ وہ میرا سگا بھتیجا ہے، محمود بھائی اور رضیہ بھابھی کا بیٹا ہے، وہ میرا منا ہے، وہ جسے میں نے اپنی گود میں کھلایا تھا۔ روبینہ، اس سے پہلے وہ ایک مرد ہے، ایک ایسا مرد جس نے تیری سوئی زندگی میں پیار کے رنگ بھر دیے، جس نے تجھے وہ پیار دیا جو تجھے کبھی نہیں ملا تھا، جس نے تیرے دل، تیری روح کو وہ سکون دیا جو تجھے کبھی نہیں ملا تھا۔ تو نے خود ہی کہا تھا نا کہ تو سب کچھ چھوڑ سکتی ہے شیرو کے لیے، تو پھر ان رشتوں کی زنجیر کو کیوں نہیں توڑ دیتی؟ دیکھ، میں تیری بیسٹ فرینڈ ہوں، اور تمہیں مجھ سے اچھا کوئی نہیں جانتا، اور میں نے تیرے اندر جو خوشی شیرو کی وجہ سے دیکھی ہے نا، وہ کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ تیری سونی زندگی میں پیار کے رنگ بھرنے کے لیے ہی شاید یہ سب ہوا تھا، ورنہ سوچ کیا تمہیں وہ پیار مل پاتا جو تجھے شیرو نے دیا تھا؟ ارے آج کل تو دنیا میں کون سے رشتے میں تعلقات نہیں بن رہے جو صرف اپنی جسم کی بھوک کو مٹانے کے لیے ہیں، اور تم نے تو سچا پیار کیا ہے شیرو سے، اور اس نے بھی تمہیں ویسا ہی پیار دیا ہے، پھر کیوں اس پیار کو گالی دے رہی ہو گھٹیا کہہ کر؟ سمینا، تو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ میرا سگا بھتیجا ہے جسے میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے۔ میں کیا جواب دوں گی اپنے بھائی کو کہ میں نے ان کے بیٹے کے ساتھ؟ روبینہ، میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ شاید تجھے زندگی کی ساری خوشیاں ملنی تھیں، اس لیے شیرو کو اس طرح تیری زندگی میں بھیجا گیا، ورنہ تو ادھوری رہ جاتی۔ تو بھول کیوں نہیں جاتی کہ وہ تمہارا بھتیجا ہے؟ سمجھ لے، آج کا دن تمہاری زندگی میں آیا نہیں، کل تک جیسے تو شیرو کو اپنا سب کچھ مان کر چاہ رہی تھی، ویسے ہی چاہتی رہ، وہ بہت اچھا لڑکا ہے سمینا، اور تمہیں دل سے پیار کرتا ہے۔ میری بات مان، تو اپنے دل سے یہ گھٹیا والی بات نکال دے۔ سمینا،
کیسے نکال دوں یہ بات اپنے دل سے، جس منع کو میں مرا ہوا سمجھ رہی تھی وہ زندہ ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسے گلے لگا کر پیار کروں، مگر میں نے جو گھٹیا کام کیا ہے وہ مجھے جینے نہیں دے رہا۔ میں چاہ کر بھی اسے اپنے ساتھ نہیں لگا سکتی۔ روبینہ: بس بہت ہو گیا ثمینہ، حد ہے یار۔ لوگوں کو ساری زندگی سچا پیار نہیں ملتا، اور تجھے ملا ہے تو آج اسے گھٹیا کہہ رہی ہے، صرف اس لیے بائی چانس وہ تیرا کھویا ہوا بھتیجا نکل آیا۔ کیا تو وہ سب بدل سکتی ہے جو ہو چکا ہے؟ ذرا سوچ، تو خود ہی تو کہتی تھی تو ساری زندگی شیرو کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو اسے اچھا اور کیا ہوگا کہ وہ تیرا بھتیجا ہے۔ کوئی تمہیں اس سے الگ نہیں کرے گا۔ شادی تو وہ پہلے ہی تم سے نہیں کر سکتا تھا، اور بنا شادی کے رہنا بہت بڑی مشکل تھی، مگر اب تو تمہارے لیے راستہ کھل گیا۔ تو چاہے تو اسے بھتیجے والا پیار کر، اور چاہے تو ثمینہ: یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے روبینہ؟ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا نا؟ روبینہ: میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، مگر لگتا ہے تیرا دماغ ہل گیا ہے۔ دیکھ، میں تیری بیسٹ فرینڈ ہوں اور تیرے بھلے کی بات کروں گی۔ ذرا سوچ، اتنے سالوں بعد جس منع کو تجھ سے ملایا گیا، کیا تو ایسے ہی اسے جانے دے گی؟ کیا تو سکون سے رہ پائے گی؟ اور پھر ذرا یہ بھی تو سوچ کہ اگر تو اس کے ساتھ رہے گی تو کیا تو وہ سب بھول پائے گی جو سب تم دونوں کے بیچ میں ہو چکا ہے؟ نہیں ثمینہ، ایسا تو نہیں کر پائے گی، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا ثمینہ، اس لیے تو میں مرنا چاہتی ہوں۔ روبینہ: تو پھر شیرو کا کیا وہ زندہ رہ پائے گا؟ اگر تمہیں کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری وہ اپنے اوپر لے کر اپنی جان بھی دے دے گا، تو کیا پھر تمہیں خوشی مل جائے گی؟ بول۔ روبینہ کی اس بات سے ثمینہ کے کانوں میں شیرو کے وہ الفاظ گونجنے لگ گئے جو وہ جاتے جاتے کہہ کر گیا تھا کہ اگر آپ نے خود کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو وہ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ یہ یاد آتے ہی ثمینہ اور بھی زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ثمینہ: میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے میں زندہ تھی؟ روبینہ: تو یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ تم ایک پروفیسر ہو کر بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو، خود اتنی سمجھدار ہو کر نا سمجھی والی باتیں کر رہی ہو۔ دیکھ، میری بات مان، جو ہوا اسے بھول جا۔ سب کے لیے ٹھیک تو یہی ہوگا کہ تو شیرو کو پہلے کی طرح پیار کرتی رہ، اور اب تو رشتہ بھی نکل آیا ہے، تو اسے پھوپھی بھتیجے والا پیار بھی دے دنیا کی نظروں میں، اور اگر تیرا دل مانے تو بیوی والا بھی۔ آج کل دنیا میں یہ عام بات ہو چکی ہے۔ اگر تیرا دل نہیں مانتا اس پیار کے لیے تو کم از کم پھوپھی بن کر اسے پیار کر ہی سکتی ہے نا؟ آخر
وہ تیرے محمود بھائی کی نشانی ہیں۔ رہی بات بیوی والے پیار کی تو وہ میں کر لوں گی اگر تجھے اعتراض نہ ہو۔ آفٹر آل تیرا بھتیجا ہے اور اس ناطے تو میری پھوپھی ساس ہوئی نا، ٹھیک کہا نا؟ سو جان۔ روبینہ نے آخری بات جان بوجھ کر تھوڑا مزاحیہ لہجے میں کہی تاکہ ثمینہ کا من بدل سکے، اور اس کا اثر ہوا بھی۔ ثمینہ کے روتے ہوئے چہرے پر روبینہ کے چہرے کے اثرات دیکھ کر ایک بار ہنسی آتے آتے رہ گئی۔ اس کی آنسو بہاتی آنکھوں سے آنسو رک گئے اور ثمینہ نے ایک چپت روبینہ کو لگا دی۔ ثمینہ، شرم نہیں آتی؟ تو بھی تو اس کی پھوپھی ہی لگی، پھر بھی ایسے باتیں کر رہی ہے۔ روبینہ، سوری یار، مگر اس معاملے میں تم سے ایگری نہیں ہوں۔ مجھے پھوپھی بھتیجے والا پیار نہیں چاہیے، مجھے تو پلنگ توڑ والا پیار چاہیے۔ وہ اتنا اچھا ہے کہ میں اسے کبھی خود سے دور ہونے نہیں دینا چاہتی۔ پہلے تو تیری وجہ سے میں تھوڑا ڈر رہی تھی، مگر اب تو بن گئی ہے پھوپھی تو مطلب میری لائن کلیئر ہے۔ اب تو میں جیسے چاہوں اسے پیار کروں گی اور تم دیکھتی رہنا۔ ثمینہ، جان لے لوں گی تیری اگر میرے بھتیجے کے ساتھ کچھ غلط کیا تو۔ روبینہ، واہ جی واہ، اب رشتہ نکل آیا تو میری جان لینے پر آ گئی۔ پہلے تو خود ہی پرمیشن دے رہی تھیں جیجا بنا کر، اور اب بھتیجا بنا رہی ہو۔ نہ بابا نہ، مجھے بھتیجا نہیں چاہیے۔ پہلے آدھے گھر والی تھی، اب تو پوری بنوں گی اور تو بنے گی میری ساس۔ روبینہ کی اس بات پر ثمینہ نے روبینہ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو وہ اٹھ کر جلدی سے بھاگی۔ اس کے پیچھے ہی ثمینہ بھی بھاگی اور روبینہ ثمینہ کو چھیڑتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ ثمینہ، ٹھہر، تجھے میں بتاتی ہوں۔ ساس بولتی ہے مجھے، میں تیری جان لے لوں گی۔ روبینہ بھاگتے ہوئے، ساسو ماں پلیز مارنا مت، ورنہ میں شیرو کی خدمت کیسے کروں گی؟ اگر آپ بھی ماریں گی تو شیرو کے مارنے کے لیے کیا بچے گا؟ چھوڑو نا ساسو ماں۔ روبینہ کی چال آخر کامیاب ہو گئی تھی اور اتنی محنت کے بعد ثمینہ کے ہونٹوں پر مسکان آ گئی تھی، مگر ابھی تک دل سے وہ شیرو کے ساتھ رشتے پر فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ فی الحال کے لیے اس کے دل پر سے بوجھ کافی ہٹ گیا تھا روبینہ کی باتیں سن کر، مگر آگے شیرو کے ساتھ اس کے رشتے کا مستقبل کیا ہوگا یہ تو وقت کے ہاتھوں میں تھا۔ رخسانہ، شیرو، اٹھو، سو گئے کیا؟ آنٹی نے مجھے سویا ہوا سمجھ کر ہلایا تو میں اٹھ بیٹھا۔ شیرو، آنٹی آپ اس وقت یہاں؟ رخسانہ، کیوں؟ کیا اب میں تمہارے پاس بھی نہیں آ سکتی؟ کیا ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ شیرو، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ رخسانہ، تو پھر آج اس کا ثبوت دو کہ تم
ناراض نہیں ہو اس لیے میں آئی ہوں یہاں۔ شیرو آنٹی پلیز برا مت ماننا، مگر آج میرا موڈ بالکل بھی نہیں ہے۔ رخسانہ: اس کا مطلب تم ابھی بھی ناراض ہو نا مجھ سے؟ شیرو: نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں۔ رخسانہ: تم تو جانتے ہو تمہارے انکل مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اگر کبھی زور دے کر کہوں بھی تو درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تم ہی تو ہو جو میری ہر ضرورت پوری کر دیتے ہو، مگر تم نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا۔ اب تم ہی بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ پلیز آج ایک بار مجھے پیار دو نا، میں بہت دنوں سے تڑپ رہی ہوں۔ آنٹی میرے گلے میں بازو ڈال کر میرے ساتھ لگ رہی تھیں، وہ سچ میں بہت اداس لگ رہی تھیں، مگر میں تو پہلے ہی سوچ سوچ کر پریشان ہوا پڑا تھا۔ ان حالات میں یہ سب میرے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے گلے سے ان کے بازوؤں کو الگ کیا۔ شیرو پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے، میں آپ سے سچ میں ناراض نہیں ہوں، مگر پلیز میں آج کچھ نہیں کر سکتا۔ رخسانہ: آخر بات کیا ہے؟ کیا ہوا ہے جو تمہارا موڈ نہیں ہے؟ میں ڈنر کے وقت بھی دیکھ رہی تھی تم کچھ سوچ رہے ہو، بتاؤ مجھے آخر ہوا کیا ہے جو تم ایسے برتاؤ کر رہے ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا یا پھر ہماری کسی بات پر ناراض ہو؟ شیرو: نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی میں آپ سے یا کسی اور سے ناراض ہوں۔ رخسانہ: تو آخر بات کیا ہے؟ شیرو: پلیز آنٹی، میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے تو ابھی کچھ مت پوچھیے، صحیح وقت آنے پر میں خود بتا دوں گا۔ رخسانہ: ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو یہی صحیح، مگر اتنا یاد رکھنا شاہد کے بعد صرف تم ہو جسے میں نے دل میں جگہ دی ہے، جسے میں نے اپنا سب کچھ دیا ہے۔ اگر تم نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں بکھر جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر آنٹی تیز قدموں سے باہر نکل گئیں، مگر ان کی آواز میں جھلکتا درد میں محسوس کر پا رہا تھا کہ وہ کتنا تڑپ رہی تھیں، مگر میں بھی کیا کرتا، میرا بالکل بھی من نہیں کر رہا تھا۔ میں بس آنٹی کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہیں رخسانہ جب شیرو کے روم میں آئی تھی تو سب کو ہوشیاری سے چیک کر کے آئی تھی، مگر شمائلہ تھی جو سوئی نہیں تھی اور شیرو کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے امید تھی آج اتنے دنوں بعد شیرو یہاں ہے تو شاید اس کی ماں آج شیرو کے پاس جائے، اور ہوا بھی ایسا۔ شمائلہ کو جیسے ہی دروازے کی ہلکی سی آواز آئی تو گھر کے سناٹے میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی ماں شیرو کے کمرے میں گئی ہے۔ دبے پاؤں وہ بھی شیرو کے روم کے باہر پہنچ گئی اور کی ہول سے اندر جھانکنے لگی۔ اسے امید تھی کہ وہ دونوں کا میچ
دیکھے گی۔ اصل میں اپنے لیپ ٹاپ پر وہ کئی بار شیرو کی ویڈیو دیکھ چکی تھی، جس میں وہ اس کی ساس اور نند کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا، اور وہ ویڈیو دیکھ کر شمائلہ کی طلب اتنی بڑھ گئی تھی کہ اسے نیند بھی نہیں آتی تھی، اور آج اسے امید تھی کہ وہ شیرو کا لائیو میچ دیکھے گی۔ اصل میں وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ شیرو اس کی ماں کے ساتھ کیسے ملاقات کرتا ہے، کیونکہ اس کی ساس اور نند کا تو اس نے بہت برا حال کیا تھا، مگر اس کی ساری کی ساری امیدیں دھری رہ گئیں جب بنا کچھ کیے رخسانہ کو واپس لوٹا دیا۔ رخسانہ کے باہر نکلنے سے پہلے وہ وہاں سے نکل گئی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ آج اسے شیرو کا ایک اور روپ دیکھنے کو مل رہا تھا، جہاں وہ من ہی من میں یہ سوچ بیٹھی تھی کہ شیرو کہیں نہ کہیں ملاقات کا بھوکا بھیڑیا ہے۔ آج وہ بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا، ورنہ وہ اس کی ماں کو ایسے جانے نہیں دیتا۔ شمائلہ اپنے بیڈ پر لیٹے شیرو کے بارے میں سوچنے لگی کہ آخر وہ ہے کیا۔ شمائلہ کو ہر بار ہی وہ غلط ثابت کر دیتا تھا۔ شمائلہ شیرو کی طرف اتنی مائل ہو چکی تھی، اب اسے شیرو سے اندر ہی اندر پیار ہوتا جا رہا تھا، مگر ابھی تک وہ یہ بات جانتی نہیں تھی۔ شیرو کی ویڈیو دیکھنا تو جیسے اس کا روز کا کام ہی بن گیا تھا، مگر وہ اسے صرف ویڈیو کی طرح سمجھ کر دیکھتی تھی، جبکہ سچائی یہ تھی کہ وہ اندر ہی اندر شیرو کے ساتھ خود کو تصور کرتی تھی۔ شمائلہ اپنے بیڈ پر لیٹی شیرو کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور اسے ڈنر کرتے وقت شیرو کے چہرے کے اثرات یاد آ رہے تھے، اور اس کے بعد جیسے اب اس نے اس کی ماں کو لوٹا دیا تھا۔ مطلب صاف تھا، کچھ تو ہوا ہے جو وہ چھپا رہا ہے۔ شمائلہ من ہی من میں اب شیرو کی اس ٹینشن کو جاننا چاہتی تھی تاکہ وہ شیرو کی مدد کر سکے۔